برادر نے ایک سوال کیا ہے، اچھا یہ ماہ رمضان میں اکثر مومنین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حالت سفر میں شرعی مسافت کے ہوتے ہوئے اگر سفر میں دشواری نہیں ہے، سفر میں دشواری نہ ہو تو روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھنا بلکہ افضل ہے، اور برادران اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں۔ تو چونکہ مثلا اس دور میں ہوائی جہاز ہیں، بس کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے جب سفر کرتے ہیں تو یہ دشواری نہیں رہتی، تو لہٰذا اس بارے میں ہمارے فقہا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں برادران اہل سنت کہ ہاں جو مسئلہ فقہی ہے وہ ان کی فقہ کے مطابق ہے، ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ جو برادران اہل سنت ہیں وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں گے، ہم نے فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم یہ قیاس کریں، میں یعنی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی جو برادر نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دور میں تو اب سفر کرنا بہت نہایت آسان ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، ٹرین کے ذریعے سے، بس کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ جو لوگ سفر امریکہ کرتے ہیں یا آسٹریلیا 18 گھنٹے جو بیٹھے رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھے کہ یہ آرام دہ ہے یا کتنا تھکاوٹ والا سفر ہے۔ جو لوگ مثلا یو کے جاتے ہیں، مثلا 5 گھنٹے جو تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سفر آرام دہ ہے۔ جو لوگ صرف زیارات کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی ملتان سے آپ مثلا گئے کراچی، اور کراچی سے آپ بغداد ایئرپورٹ، وہاں پہ زائرین تھک جاتے ہیں حالانکہ آپ جہاز میں بیٹھے۔ تو بہرحال قیاس ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے، روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں ان اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کی تھی وہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے قیاس کی تھی کہ میں خیر ہوں، میں اچھا ہوں۔ تو ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے، ہم کہیں کہ بس ہمارے لیے سفر آسان ہے اور ہم جو ہے لہٰذا روزہ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، نہیں یہ قیاس ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو روایات ہیں معصومین کی، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور ہمارے پاس خود قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وحی بیت اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید کی جو آیت مجیدہ میں ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریض، فمن کان منکم مریض مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو تم میں سے مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گنتی کے یعنی جو دن چھوٹے ہیں اتنے دن وہ ماہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر لے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے مریضوں کے لیے بھی، اور حالت سفر میں جو لوگ روزے کی حالت میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ؟ جن کے لیے شرعی مسافت ہو۔ شرعی مسافت ہوتی ہے اپنے وطن کی، اپنے شہر یعنی جو آپ کا وطن ہے اس کی حد سے باہر 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا، یعنی صرف جانے کا 22 کلومیٹر سفر طے کریں گے تو آپ مسافر ہیں، آپ یہ قصد رکھتے ہیں آپ مسافر ہیں۔ اچھا اب ایسے شخص کے اوپر روزہ معاف ہے اگر یہ زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز کی اصلاح کر دوں یہاں پہ، زوال سے پہلے سفر کر رہے ہیں تو آپ گھر سے کچھ کھا پی نہیں سکتے، حرام ہے۔ جب آپ اپنے شہر کی حد سے باہر نکلیں پھر آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ اگر آپ گھر سے کھانا پینا شروع کر دیں، ہم تو سفر کر رہے ہیں، آپ قضا بھی انجام دیں گے، آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف، قرآن نے کیا آواز دی؟ جو تم میں مریض ہے، جو سفر میں ہے، وہ گنتی کے باقی دنوں میں روزہ رکھ لے، ایسے کہ نہیں؟ یعنی قرآن مجید کی جو آیت مجیدہ ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، اور ہمارے پاس روایات ہیں جو فقہا کے سامنے
تو لہٰذا اب یہاں پر ایک لطیف نقطے کی طرف ذرا توجہ کیجیے. اونٹ کی اگر آپ تیز رفتار کو سرچ کریں نیٹ پہ، اونٹ تیز دوڑتا ہے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، 65 کلومیٹر. اونٹ کی جو تیز رفتار ریکارڈ کی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے. اچھا اگر ہم اس کا نصف کریں، مثلا ہم 30 منٹ رکھتے ہیں، تو یعنی اگر ہم یہ دیکھیں 20 یا 22 منٹ میں یعنی آپ 22 کلومیٹر اونٹ سفر طے کر سکتا ہے. جو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ اونٹ کی فی گھنٹہ کی رفتار ہے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ میں، تو یعنی 22 کلومیٹر 22 منٹ میں وہ طے کر لے گا. تو جو پرانے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے 22 کلومیٹر یعنی 22 منٹ میں سفر طے کر لیتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں سید رسول کے زمانے میں جو 22 منٹ میں سفر طے کرتے تھے اونٹوں پہ، اونٹ ہے ریگستان کا جہاز، کیا اس دور میں اونٹوں پر سفر 22 منٹ کیا دشوار تھا؟ دشوار تھا. 22 منٹ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دیکھتے دیکھتے 22 منٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ قیاس کریں کہ اب اس دور میں آسان ہے جہازوں میں بس میں سفر کرنا، صرف 22 کلومیٹر سفر طے کریں تو اس سے آپ کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، یعنی آپ پر روزہ معاف ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے بعد آپ نے رکھنا ہے. تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ سفر ہوتا تھا. 22 منٹ کا سفر طے کر کے جو لوگ جاتے تھے انہوں نے 22 کلومیٹر پھر واپس آنا ہونا تھا. تو سید رسول نے اس وقت تو نہیں کہا ان لوگوں کو کہ لہٰذا جو اونٹ پہ سفر کرتے ہیں 22 منٹ میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں 22 منٹ میں، تو لہٰذا ان کو روزہ پورا رکھنا چاہیے. جب سید الرسول کی سیرت سے ان کے زمانے میں اس طرح کی سواری کا سفر موجود تھا، ان کے زمانے میں اس طرح کی قیاس سے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، تو لہٰذا جو سیرت ہمیں رسول اللہ نے اور قرآن نے اور اہل بیت نے دیے اسی کے پابند رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و علی اے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام.